اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی حضرات سامعین محترم، اس ایام عزا کی پہلی مجلس درگاہ حضرت قاسم علیہ السلام میں منعقد ہو رہی ہے، اور ہم لوگ خداوند عالم کا جتنا شکر کریں اور جتنا اس کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم پھر سے بارگاہ جناب قاسم میں حاضر ہو کر اہل بیت علیہ السلام کو اور جناب فاطمہ زہرا کو کربلا والوں کے غم کا پرسہ دے سکیں. خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ پھر سے جناب قاسم نے آپ کو حاضری کا شرف بخشا. کتنے وہ مومنین تھے ہمارے ساتھ کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، مگر اس سال زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا کہ وہ عزاداری میں شریک ہو سکے. یا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو حیات ہیں اور فرش عزا پر آنا بھی چاہتے ہیں، مگر حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ فرش عزا تک پہنچ سکے. اور خاص طور پر یہ حالات جو اس سال ہیں واقعاً ایکسٹرا آرڈینری یہ حالات جدا ہیں. آپ دیکھیں کہ یقیناً ایک پینڈیمک ہے، ایک بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، مگر
صرف، یا پھر میں عرض کر دوں کہ پچھلی بار میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا، اور جو میری گفتگو کا موضوع تھا پچھلی بار، واقعاً وہ اس سال سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. جو کلام پاک کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہا تھا کہ خداوند عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے. اب یہ جو حالات ہم آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت خداوند عالم ہمیں آزما رہا کہ کہیں ہماری عزاداری، عزا خانوں، فرش عزا، خطیب، منبر، ان ساری چیزوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فرش عزا، منبر، عزا خانے، خطیب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جانبی چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جانبی ہے، اصل نہیں ہے. اصل چیز جو عزاداری میں ہے وہ ہے وہ غم اور وہ خلوص کہ جو آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ خلوص اور وہ غم آپ کے دل میں موجود نہیں ہے، آپ کو اگر گریہ کسی خاص ایٹماسفیئر میں آتا ہے، آپ کو اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کو اگر حسین ابن علی پر گریہ کسی ذاکر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر آتا ہے، اگر اس ماحول پر آتا ہے گریہ کہ جس میں آپ بیٹھے ہو، اس کی وجہ سے 4 لوگ رو رہے ہیں، آپ مسائل سنیں، آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے رونے کا، اگر صرف ان سب چیزوں سے آپ کے اندر عزاداری کا جذبہ ہے تو ابھی آپ کے اندر معرفت کربلا اور معرفت حسین نہیں ہے. وہ غم کیا غم ہے کہ جس کو کوئی دوسرا بتائے اور ہم روئیں. صرف چند مثالیں میں دے رہا ہوں چونکہ استقبال عزا کی مجلس ہے. وہ غم کیا غم ہے کہ کوئی بتائے اور آپ، اگر آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں موت ہو جائے، غور کیجئے گا، کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو رونے والوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے. جتنے رونے والے ہیں، غم منانے والے ہیں، ان کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اس کیٹیگری کو سمجھنا ہے کہ کیسے کیسے ہے، تو اس طرح سے سمجھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا. جو گھر کا ممبر ہے، جو جتنا نزدیکی ہوگا وہ اتنا زیادہ گریہ کرے گا. ہوتا یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کسی جنازے میں کہ کون اس مرنے والے کا قریبی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کون سب سے زیادہ گریہ کر رہا ہے. ماں سب سے زیادہ گریہ کرتی ہے، بیٹیاں گریہ کرتی ہیں. آپ سمجھ جائیں گے دیکھ کر، رونے والوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کون کتنا قریبی ہے. دوسرا طریقہ پہچاننے کا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کس کو مرنے والے کی باتیں سن کر رونا آ رہا ہے اور کون ایسا ہے کہ جسے بغیر سنے بھی رونا آ رہا ہے. کسی عزیز کی انتقال ہو گیا، ہم پہنچے، اب اس کے گھر والے بتا رہے ہیں اتنے اچھے تھے، یہ تھا وہ تھا، رو رہے ہیں، ہم بھی رونے لگے. مگر خود اس کی ماں، کیا اسے کوئی بتائے گا وہ کیسا تھا جو روئے گی؟ اس کا بیٹا، اس کی بہن، یہ احساس دل کے اندر ہوتا ہے. دھیان رکھیں، جہاں پر بھی گریہ کسی سنانے والے کا محتاج ہو جائے، وہاں سمجھ جائیے کہ مرنے والے میں اور آپ میں دوری ہے، قربت نہیں ہے.
جہاں پر بھی گریا خود بخود دل کے اندر سے جوش مارے، وہاں سمجھ جائیے کہ قربت موجود ہے، نزدیکی موجود ہے۔ کربلا کے غم کے لیے کسی ذاکر کی، خطیب کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے، کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کے غم کے لیے آپ کے اندر ایک بیدار دل اور حسین ابن علی سے قربت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو دیکھیے، علی اکبر کو یاد کر کے روئیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، علی اصغر کو یاد کر کے روئیے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے، سکینہ کو یاد کر کے روئیے، اپنی ماؤں کو دیکھیے، مادر حسین کا غم سوچ کر روئیے۔ سوچے کہ جب ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے، حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت ہوگی۔ ہماری بہنوں کو ہم سے اتنی محبت ہے، صغرا کو علی اکبر سے کتنی محبت ہوگی، زینب کو حسین سے کتنی محبت ہوگی۔ واقعاً آپ سب لوگوں کے دل مغموم ہیں، غمگین ہیں آپ لوگ کہ جس طرح سے استقبال اپنے مہمان کا ہر سال کرتے تھے اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، آپ نے عزاخانے سجا دیے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ پورے خلوص سے عزا خانہ سجا چکے، فرش عزا بچھا چکے۔ فرق نہیں کرتا کہ 4 آدمی آئیں یا 5 آئیں یا 5000 آئیں، اصل صاحب غم آپ کے فرش عزا بچھاتے ہی آ گئے۔ جس کو پرسہ لینا ہے، فرش عزا ادھر بچھتا ہے، ادھر وہ آ جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کے یہاں بھی کوئی انتقال ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، تو ہمیشہ دوسرے لوگ اس کے گھر پرسہ دینے جاتے ہیں۔ یہ حسین کی ماں کی غربت ہے کہ ایک دن میں 72 جنازے اٹھ گئے اور فاطمہ گھر گھر پرسہ لینے کے لیے جاتی۔ آ گئے ماہ محرم، پہلی تاریخ۔ دعا کرتا ہوں پروردگار سے، اے پروردگار توفیق دے کہ ہم اس ماہ محرم میں خلوص کے ساتھ اتنا گریہ کر سکیں کہ شہزادی ہماری اس میزبانی سے خوش ہو سکے، ان کے دل کو مرہم ان کے دل پر رکھ سکیں ہم اپنے آنسوؤں کے ذریعے۔ آپ سوچیں کہ صرف حکومت نے کہا کہ اتنے لوگ کریں، اس کے زیادہ نہ کریں، خطرہ ہو سکتا ہے، اور ہم لوگوں نے کتنے اہتمام کیے اور کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جس وقت حسین ابن علی نے مدینے میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا ہوا؟ کہا معاویہ دنیا سے جا چکا، مجھے امیر مدینہ نے دربار میں بلایا ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سنا، کہا آپ کو اکیلے جانے دی، آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی، عباس، علی اکبر، قاسم، ارے سب چلو، میرا بھیا دربار میں جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے ساتھ جوانان بنی ہاشم چلے، زینب کے دل کو سکون ہو گیا، ارے میرا بھیا اکیلا نہیں جا رہا ہے، ساتھ میں بھائی جا رہے ہیں، بھتیجے جا رہے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین جیسے ہی دربار کے قریب ہو کے کہا تم سب رک جاؤ، ارے میں اندر جا رہا ہوں، دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے ارے مدد کے لیے چلے آنا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ارے تم میری قدر کر دے۔ تاریخ لکھتی ہے آواز کا بلند ہونا تھا، عباس تلوار لے کر دربار میں آ گئے۔ تاریخ
नित्य हुसैन ने अब्बास के शादी पर हाथ रखा, कहा भैया अरे ये मदीना है, करबला नहीं है। तारीख नित्य हुसैन की आंखों से आंसू जारी। मैं कहूंगा अब्बास, अरे आज आवाज बुलंद हुई, तलवार लेकर भाई की हिमायत के लिए आ गए। अरे कल करबला में आशूर के दिन हुसैन आवाज दे रहा होगा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, ऐ कोई जो मेरी मदद के लिए आए। अरे कोई मदद को ना आएगा। खुदा की सिफत में नरुल्लाह सिवाय इस बंद मजलूम ने घर बना के तारीख लिखी है। हुसैन दरबार से लौटे, इधर आकर क्या देखते हैं, ज़ैनब अरे दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़ी है। एक मर्तबा जैसे ही हुसैन आए, अरे ज़ैनब ने गले में बाहें डाली, अरे गश कर गई। हुसैन ने गश से मजाक किया, ज़ैनब से पूछा मेरी बहन अरे ये क्या हालत बना ली। कहा भैया आपकी थोड़ी देर की जुदाई बर्दाश्त ना हुई। अरे हुसैन ने कहा है मेरी बहन अरे सब्र करो, आज जरा देर जुदाई बर्दाश्त न हुई, अरे वो वक्त भी आएगा, हुसैन आखिरी रुखसत को आएगा, और जब जाएगा तो वापस पलट कर जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम परवरदिगार मुझे इस अज़ादारी हुसैन को तौफीक दे कि हम इस अज़ादारी को पूरे खुलूस के साथ बर्पा कर सकें। परवरदिगार हमारे इस मदरसा को बारगाह जनाब सैयदा में कबूलियत के लायक बना दे। ऐ परवरदिगार हमारे इस मुहर्रम को हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम करार न दे। और मेरे महबूब अगर ये मुहर्रम हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम है तो ऐ परवरदिगार हम लोगों को उन लोगों में शुमार फरमाना कि जिन्होंने शहज़ादी कुबरा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वसल्लम उनके बेटे के पुत्र का हक अदा किया। ऐ परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मोमिनीन अज़ाखाने सजा रहे हैं, ताज़िए रख रहे हैं, ऐ परवरदिगार उन सब की इबादत को कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार शियान हैदराबाद जहाँ जहाँ भी है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर को फितने को उन्हीं की तरफ पलटा दे। ऐ परवरदिगार हर उस हुकूमत को निस्फ़ नाबूद फरमा दे जो अज़ादारी हुसैन को महदूद कर रही है और उसमें रुकावटें डाल रही है। ऐ परवरदिगार आलम इंसानियत को और तमाम शियान हैदराबाद को कोरोना और तमाम तर जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज। ऐ परवरदिगार जितने लोग भी कोरोना के मरज में गिरफ्तार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। ऐ परवरदिगार इस लॉकडाउन की वजह से जितने लोगों के भी इक़्तिसाद पर और फाइनेंशियल हालात पर असर पड़ा है, ऐ करीम रब अपने खजाने गैब से उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे। ऐ परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे जवानों को गुलामी अली अकबर के लिए सलामत रख, हमारे बच्चों को गुलामान जनाब अली असगर में शुमार फरमा, हमारी बेटियों को बहनों को कनीज़ान जनाब सकीना और ज़ैनब में शुमार करना। ऐ परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे अशकों को हदिये तस्लियत के तौर पर इमाम नासिर की खिदमत में काबिल कबूल करार दे। ऐ परवरदिगार वारिस दारी इमाम ज़माना के रूह में ताज़ियत फरमा, हमें उनके असहाब अंसार में देखा मुहैया फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल